على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التيالي حصبا يوما إلى أرض الحرم، إن التيالي حصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها نبي محترم. سب مل کے عشق و ارادہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کے لیے ہدیہ درود ارسال فرمائیں. اللہم پڑھیے گا: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابه بقدر حسنه وجماله. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. عشق و جذبہ کے ساتھ سرشار ہو کر درود پڑھیے گا: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حاضرین مجلس، جامعہ عثمانیہ کی مفتدیوں، آج میں سیدنا صحابی رسول، مدبر شخصیت، مدبر سیاستدان، مدبر منتظم، بہترین انتظام چلانے والا، ذی وقار، ذی وجاہت، صحابی رسول، کاتب وحی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 10 منٹ کچھ عرض کروں گا.
حضرت امیر نام لے لو معاویہ بن ابی سفیان، پھر سب مل کے بولو رضی اللہ عنہ، اور زور سے بولو. یہ پیغام ہمیں دور تک پہنچانا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے مدبر، ذی وجاہت، ذی ہیبت، بڑے شخصیت کا مالک، بڑے مدبر، بڑے منتظم، سیاست دان اپنے دور میں. اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کو کاتب وحی بنایا. مدینہ منورہ میں جو وحی اترا کرتے تھے نبی علیہ السلام پر، تو ان کو لکھنے والے ان وحی کو کون تھا؟ مجھے نام بتا کے بولو. امیر. قرآن کی وحی جب جبریل لاتے تھے تو اس قرآن آسمانی کو لکھ کے ورق میں حفاظت کرنے والا کون تھا؟ زور سے بولو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور نبی کے قریبی رشتہ دار تھے. حضرت معاویہ نبی علیہ السلام کے سالے تھے. حضرت معاویہ کی بہن ابو سفیان کی دختر بیٹی حضرت ام حبیبہ. امیر معاویہ کی بہن کا کیا نام ہے؟ امی، جو نبی کی گھر والی ہے، میرے آقا کا بیوی ہے، ام المومنین میں سے ہیں. حضرت امیر معاویہ ان کے بھائی ہیں. تو رشتے میں نبی کا کیا لگتے ہیں؟ زور سے بولو. سالے کیا لگتے ہیں؟ گیٹ پہ کسی نے کہا ہے تم لوگوں کو کہ مولوی اگر جواب مانگے خبردار جواب نہ دینا وگرنہ جرمانہ کیے جاؤ گے. کہا کسی نے؟ ہمارے چوکیدار نے کہا. تو پھر کیا بات ہے یار؟ میں اتنا زور سے چیختا ہوں، تم تو ایک ہان ہوں تو کر دو نا. ایک مندہ پرانے زمانے میں برنج کو، یہ برنج جو ہوتا تھا چاول، اپنے اس بھوس کے اندر، اس گھاس کے اندر ہوتا تھا چاول، تو لوگ اس کو ہاتھ سے کوٹتے تھے. آپ نے وہ منظر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا. شاید آپ لوگ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہوں، میں 63 میں پہنچا ہوا ہوں. میں نے اپنے آنکھوں میں اپنے بزرگوں کو وہ برنج ہاتھ سے کوٹتے ہوئے دیکھا. آپ نے بھی تو دیکھا ہوگا. تو جو کوٹنے والے ہوتے تھے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ زور لگا کے مارتے تھے تاکہ برنج اپنے اس بھوسے سے باہر نکلے. لیکن ایک دو لوگ ان کے آس پاس میں ہوتے تھے، وہ یوں زور سے لگاتے تھے برنج کو کوٹنے کے لیے. وہ آس پاس کے لوگ جب وہ مارتے تھے تو وہ کہتے تھے پھر مارتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا بھائی مارنے والا تو وہ ہے، زور تو اس پر ہے، تم کیوں ہر بار کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم اس کو شوق دلانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. ہم بھی تو برنج میں کوٹتا ہوں نا، تم کیا کرو؟ کیا کرو؟ ارے اتنا تو جواب دو اللہ کے بندو. کچھ تو اپنا حصہ بنا لو نا. وہ کہتے میں تو بولوں گا نہیں، میں تو نہیں بولوں گا. مول صاحب تم جانو، تمہارا کام جانے. اس طرح تھوڑی ہو گیا. دونوں طرف سے حق کے پاس. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ سیاسی مدبر ہیں، یہ وہ سیاستدان ہیں جس نے روم اور فارس
یعنی شامیوں کے لشکر، رومیوں کے لشکر کو اور فارس یعنی کسرا والے کو، کیسر والوں کو، دونوں کی لشکروں کی سازشوں کو ناکام بنانے والا سیاستدان کا نام کون تھا؟ کون تھا؟ زندہ باد. یہ ہے مدد کرنا. وہ بڑے سازشیں کرتے تھے ایرانی، فارس والے بڑے سازشیں کرتے تھے، روم والے، لیکن ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کا جو کردار امیر معاویہ کا اپنے دور میں تھا، کسی اور سیاسی مدبر کا یہ کارنامہ بولو نہیں. کم سے کم امیر معاویہ کا نام جب لیا جائے گا تو آپ کے ذہن میں کچھ کھاتے تو ہوں کہ کون ہے. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو مثال دے دوں گا. جب حضرت علی اور امیر معاویہ کا اختلاف ہوا، حضرت عثمان شہید کیے گئے، حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے درخواست کی کہ حضرت آپ خلیفہ ہو، ہمارا آقا ہو، ہمارے سر کا تاج ہو، ہمارے آنکھوں کے نور ہو، لیکن حضرت عثمان کو جس بے دردی کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا، روزے کے حالت میں، وہ بلوائی، وہ شہید کرنے والے آپ کے لشکر کے اندر ہیں. لہذا میں شام کا امیر ہوں. امیر معاویہ نے کہا میں آپ کا ماتحت ہوں، میری عرض یہ ہے یا آپ خود انتقام لے لیں یا یہ کام میرا حوالہ کریں، میں قاتلین عثمان سے بدلہ لوں گا. یہ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا خلیفہ مسلمین حضرت علی بن ابی طالب سے. حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے بھائی جان اور میرے چچا جان، بالکل آپ کا مطالبہ برحق ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ابھی میں تازہ آ گیا ہوں، نئی نئی حکومت میری شروع ہو گئی ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ ہمارے آس پاس قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم ابھی ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں تو دوسرا ایسا مظلومانہ واقعہ حضرت عثمان کی طرف پیش آ جائے گا. ابھی مجھے وہ قوت نہیں، ذرا مجھے پھلنے دو، مجھے نپمنے دو، مجھے قوت پکڑنے دو، اس کے بعد میں اور آپ مل کے اس کا کیا کریں گے؟ اس کا کیا کریں گے؟ زور سے بولو. قاتلین عثمان سے، حضرت عثمان کی خون ناحق کا ہم بدلہ لے لیں گے. حضرت امیر معاویہ نے کہا میرے پاس بہت بڑی لشکر ہے شام سے، آپ ایک منٹ میں اجازت دو، میں ان کا سر ایک ایک چن چن کے بدن سے جدا کروں گا. اختلاف اسی بات پر تھا اور کوئی میراث کی جنگ نہیں تھی اور کوئی وزارت کا جنگ نہیں تھا اور کوئی عمارت و عہدے اور پیسے کا لالچ نہیں تھا. حضرت معاویہ بھی اپنے مطالبے پر حق تھے اور حضرت علی اپنے جواب پر بھی حق تھے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس اختلاف میں حضرت علی حق پر ہے، حضرت معاویہ خطا پر ہے، غلطی پر ہے، لیکن مطالبہ مخلصانہ ہے، خلوص ہے، کوئی دنیائی لالچ، بولو بولو بولو، کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے. اب جناب مذاکرہ شروع ہوا، حضرت علی و حضرت امیر معاویہ کا مذاکرہ شروع ہوا، بی بی عائشہ و حضرت علی کا. ان بلوائیوں کو پتہ چلا کہ کل جو ہے یہ پروگرام طے ہوا ہے کہ یہ تینوں فوجیں آپس میں ملیں گے، بی بی عائشہ کا فوج، حضرت امیر معاویہ کا فوج اور حضرت علی کا فوج. اور انہوں نے پروگرام بنایا کل صفائی کریں گے، یعنی ہم میں سے جو مجرم ہے جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا ان کو چن چن کے ماریں گے. تو فیصلہ ہوا کل اس پہ عمل کریں گے، عمل درآمد کریں گے. کیا ہوا؟
رات کے آدھے حصے میں ان بلوائیوں نے بی بی عائشہ کے لشکر پر حملہ کر دیا. رات کے آدھے حصے میں ان بلوائی بدماشوں نے، ان کوفی رافضیوں نے حضرت علی کے لشکر پر یعنی اپنے لوگوں پر خود حملہ کر دیا تاکہ گڑبڑ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب سیلاب آئے گا تو پانی کا رنگ بدل جائے گا. اب آپ کو صاف اور ستھرے اور گندے پانی کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہوگا. حضرت علی سے کہا کہ حضرت معاویہ نے حملہ کر دیا ہے. بی بی عائشہ سے کہا گیا کہ حضرت علی نے تمہارے فوج پر حملہ کر دیا. اس طرح کر کے ان بلوائیوں نے ان تینوں دوستوں کو آپس میں لڑا دیا. امیر معاویہ کو دیکھو، جب لڑائی ہوئی قیصر والے یعنی روم والے ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اچھی بات ہے، یہ جتنا بھی لڑتے رہیں گے فائدہ ہمارا ہوگا. وہ تو کافر تھے نا، وہ خوش تھے کہ آپس میں لڑے. پھر روم والوں نے امیر معاویہ کے پاس قاصد اور خط بھیجا، کہا او امیر معاویہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا اپنا بھائی یعنی حضرت علی آپ سے لڑ رہے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دو. روم والے کہہ رہے ہیں، روم والے اگر آپ ہمیں اجازت دو تو ہم ایک ایسی لشکر بھیجیں گے کہ اس کا ایک حصہ روم میں ہوگا اور اس کا دوسرا حصہ مدینہ میں کوفہ میں ہوگا، اور وہ اتنا حضرت علی کے خلاف لڑیں گے پھر بالکل آپ کو پوری اسلامی مملکت کا امیر بنایا جائے گا. ادھر دیکھو روم والے لالچ دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ امیر. زور سے بولو، سمجھو سازش سمجھو. اے قربان جاؤں، ہم جو کہتے ہیں نا نعرے تکبیر، جواب دو اسلام. ہم جو کہتے ہیں سیاست امیر معاویہ، آپ کیا جواب دو گے؟ زندہ باد. سیاست امیر معاویہ بولو زندہ باد. ہم اس سیاست کو کہتے ہیں. اب دیکھو کیا ہو رہا ہے. امیر معاویہ نے فوراً اس رومی جرنل کا جواب دیا، کہا اور روم کے کتے ہو. یہ جواب ہے امیر معاویہ کا. عربی میں اس خط کا ترجمہ یہ ہے، یا کلب الروم یا کلاب الروم، یا کلاب الروم، او رومی کتے ہو اور رومی کتو، سنو، تم نے سنا ہے کہ میں حضرت علی کے خلاف لڑ رہا ہوں، وہ میرے خلاف لڑ رہا ہے. تم موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اسلام کے لشکر کو دبانا چاہتے ہو. سنو، اگر تم نے ایسی غلطی کی ہو رومی کرنل جرنل ہو، میرا پیغام بھی سنو. اس وقت امیر معاویہ حضرت علی کا ایک ادنا سپاہی بن کر تمہارے خلاف اپنے پوری فوج کو لے کر تم پر حملہ کر دے گا. پھر زمین کی کسی کونے میں تمہیں کوئی پناہ نہیں دے گا. بولو نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. سیاست امیر، زور سے بولو سیاست میں ایک بات آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں، اچھی طرح کان کھول کے سن لو. ایران میں تقریر کر رہا تھا، تقریر ٹاپ پر چل رہی تھی. وہ لوگ بھی تھے، ہمارے لوگ بھی تھے، کالے کپڑے والے بھی تھے، اپنے لوگ بھی تھے، رافضی بھی تھے، سنی بھی تھے. تو جب میں نے حضرت امیر معاویہ کے شان بیان کیا تو پھر میں نے یہ نعرہ لگوایا، نعرے تکبیر، سیاست امیر معاویہ.
تدبر امیر معاویہ، شان امیر معاویہ. جب ہم نے یہ نعرہ لگوائے تو کالے کپڑے والے اپنے کپڑوں میں چل گئے کہ ہمارے ملک میں، ایران میں، وہ بھی ایک سنی مولوی، وہ بھی بلوچ، اور وہ اس طرح کھل کے ہمیں جلا رہا ہے. تو یہ دن تو ختم ہو گیا. رات کو 3 بجے ان کا انٹیلیجنس آ کے مجھے گرفتار کر لیا. یہ میری اپنی ذاتی بات میں کر رہا ہوں. ہم کہاں سے لڑتے لڑتے آپ کے ہاں یہاں رحمت جان کالونی یوسف کوٹ میں آ گئے. ہم ویسے ہی نہیں آئے. لیکن کچھ مولوی ہمیشہ اپنے حالات بیان کرتے ہیں. ہم بیان کرنا زیادہ نہیں، جب ضرورت پر ہے بیان کریں. مجھے گرفتار کر کے لے گئے. کہا مولوی تم نے کل تقریر میں کہا سیاست امیر معاویہ، تدبر امیر معاویہ، انتظام امیر معاویہ، شان. تم نے تو ہمیں زندہ جلا دیا. ہم تو اس کا نام لینا برداشت نہیں کریں گے. شبر اسد کی اس کی سیاست کو ہم کہیں زندہ باد. میں نے کہا دیکھو، میں نے بالکل یہی واقعہ سنا ہے. یہ تفسیروں میں ہے، حدیث میں، سب جگہوں میں، تاریخوں میں یہ واقعہ موجود ہے. میں نے کہا دیکھو، اگر امیر معاویہ سیاسی شخص نہ ہوتے، تدبر شعور سیاسی نہ رکھتے، ایک عام ملا کی طرح بغض رکھتے ہوئے کوئی بات کرتے، تو اس خط کے جواب میں امیر معاویہ رومیوں کے شکار ہو جاتے. کہتے تو جی بالکل، ہم تو ویسے بھی لڑ رہے ہیں، آپ اپنا لاتعداد لشکر لے کے آئے اور یہاں کوفے پہ حملہ آور ہو جائیں، اس طرف سے ہم، اس طرف سے ہم فیصلہ کر دیں گے. لیکن قربان جائیں او عثمانیہ کے مقتدیو، حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ بولو. اور روم کے، زور سے بولو، اور روم کے کتے ہو، اور رافضی کتو، اور رافضی کتو، یاد رکھو جس طرح میرے نبی کے سالے ام حبیبہ کی بھائی کاتب وحی سیاستدان اعظم، اس نے رومی کتوں کو اس طرح جواب دیا. آج اگر تم امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے لگو گے، یاد رکھو ہم بھی تمہیں کہیں گے اور رافضی کتو. زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، او لفظی کتو، اگر تم بکواس کرنے سے باز نہیں آؤ گے، جس طرح میرے رب نے اس وقت امیر معاویہ کا حمایت کیا تھا، میرا رب آج بھی امیر معاویہ کا حمایت کرے گا. دوستو یہ سمجھ لو تاریخ. تو اللہ نے قرآن میں ان کا شان بیان کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں، سب کو چھوڑو. امیر معاویہ، امیر معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے. امیر معاویہ میرے نبی کے کیا صحابی ہونا کوئی کم بات ہے؟ بولو بولو. سارے دنیا کے اولیاء، اتقیاء، ابریاء، صوفیاء، محدث، مفسر، غوث، قوت، ابدال، اوتاد، پوری دنیا کے اولیاء ایک طرف جمع ہو جائیں، میرے نبی کے ایک ادنا صحابی کا مقابلہ بولو، زور سے بولو، نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا، او عبداللہ یہ مجھے بتاؤ، عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ سنو جواب عبداللہ بن مبارک کا، سنو. او رافضیو کان کھول کے سن لو، او امیر معاویہ کا بغض رکھنے والے اپنے دلوں میں سن لو، جو بھی ہو
فرما دے. اور پھر فرمایا وقِهِ الْعَذَابَ، یا اللہ امیر معاویہ کو عذاب سے بھی بچا دے. بولو سبحان اللہ. یہ دعائیں کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ. کس کے لیے کر رہا ہے؟ امیر معاویہ کے لیے کر رہا ہے. تو دوستو عزیزو، بس دعا کریں اللہ اس گمراہ نبی کو ہدایت عطا فرمائے. اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یہ راستے کے روڑے ہیں، یہ راستے کے کانٹے ہیں، یہ راستے کے شیشے ہیں. اللہ تعالیٰ ان شیشوں کو، کانٹوں کو، روڑوں کو اللہ تعالیٰ روڈ سے، مسلمانوں کی راستے سے ہٹا دے. زور سے بولو آمین. اور انشاءاللہ مزید بھی باتیں ہیں، کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے رسول نے قرآن لکھنے کے لیے جس کو مقرر کیا وہ فرعون کس طرح ہو سکتا ہے، وہ گمراہ کس طرح ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حشر کو امیر معاویہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ساتھ قیامت والے دن عطا فرمائے. اللہ جنت میں ہمیں ان کے ساتھ ہی ہونا نصیب فرما دے. اور جو امیر معاویہ کے مخالف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رافضیوں کے ساتھ قیامت والے دن حشر فرما دے.